بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 182 ہے، جس کا عنوان ہے باب اختباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتہ شفاعتا لامتہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ دعا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو چھپاؤں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یونس بن عبد الاعلی بن میسرہ الصدفی ابو موسیٰ المصری ثقۃ، اور اس میں یونس کے اندر جو 6 لغات ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ نون کا ضمہ بھی ٹھیک ہے یونس، اور نون کا فتح یونس، اور نون کا کسرہ یونس۔ مزید بھی یہاں کچھ لغات ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرے راوی ہیں عبداللہ بن وہاب بن مسلم القرشی ثقۃ حافظ عابد۔ تیسرے ہیں مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاصبحی ابو عبداللہ المدنی امام دار الہجرہ السبت الحجہ الحافظ المتقن الفقیہ۔ یہ ساری ان کی صفات ہیں۔ اور چوتھے ہیں ابن شہاب، جن کا نام تھا محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری ابو بکر المدنی الامام الحافظ الحجہ الفقیہ السبت الرأس۔ اور پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی ثقۃ فقیہ مکثر۔ اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے اور ابن وہب کے کہ یہ دونوں حضرات مصری ہیں، اور اس میں فقیہ راویوں کا تسلسل ہے۔ تمام کے تمام راوی فقہ کے ساتھ مشہور تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس بن عبد الاعلی ربیع الثانی 264 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور ان کی پیدائش 170 ہجری کے اندر ہوئی تھی۔ اس اسناد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت کی ہے، اور یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے شیخ ہیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی زندہ رہے، کیونکہ امام مسلم 261 ہجری کے اندر وفات پا گئے تھے۔ اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن شہاب یہ بھی تابعی ہیں جو ابو سلمہ سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث میں لکل نبی دعوت مستجابۃ کے ظاہر سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی کئی دعائیں قبول ہوئیں، تو صرف ایک مستجاب دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، یہاں مراد وہ دعا ہے جس کی قبولیت قطعی ہو، باقی دعائیں امید پر مبنی ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ مراد سب سے افضل دعا ہے، اور دیگر دعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض کے نزدیک ہر نبی کو ایک عمومی دعا عطا ہوئی جو ان کی امت کے لیے قبول ہوئی، جیسے ہلاکت یا نجات کی دعا، اور بعض دعائیں ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا اور سلیمان علیہ السلام کی دعائیں۔ ایک شرح کے مطابق تمام انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس حدیث سے مراد وہ دعا ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کے خلاف ہلاکت کے لیے کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ صبر کیا، اور اس کے بدلے شفاعت عطا ہوئی۔ اور یہاں امت سے مراد امت دعوت ہے، نہ کہ امت اجابت۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کی تردید کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خلاف کبھی بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بعض زندہ عرب قریش کے افراد رعل، زکوان اور مضر کے خلاف بد دعا کی۔ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی جو ان کی امت کے حق میں دنیا میں قبول ہوئی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آخرت کے لیے محفوظ رکھی گئی، اور جن کے لیے آپ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے لیے ہلاکت نہیں بلکہ اصلاح مقصود تھی۔ یہ کہنا کہ تمام انبیاء کرام کی دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں،
یہ حدیث سألت اللہ ثلاثاً کے خلاف ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی اور ایک چیز سے انکار کر دیا۔ ابن الجوزی رحم اللہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو امت کے گنہگاروں کے لیے مخصوص کیا، جو آپ علیہ السلام کی اعلیٰ حکمت، ایثار اور امت پر شفقت کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کامل شفقت اور ان کی حاجت کے وقت خیر خواہی قرار دیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور ان کے مقام فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ ابن بطال رحم اللہ کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی مستجاب دعا کو امت کے لیے مخصوص کیا، امت کے لیے ہلاکت کی بددعا نہیں کی جیسے کہ بعض انبیاء کرام نے کی۔ ابن الجوزی رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ حکمت، ایثار اور امت کے گنہگاروں پر رحم کی دلیل ہے۔ امام نووی رحم اللہ نے اس کو آپ علیہ السلام کی کامل شفقت اور امت کی حاجت کے وقت ان کی خیر خواہی قرار دیا۔ آخر میں یہ نقطہ بھی بیان ہوا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو شخص شرک کے بغیر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، چاہے کبیرہ گناہوں پر مصر ہو۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی دعا کو اپنی امت کی قیامت کے روز شفاعت کے لیے چھپا کر رکھوں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب ابو خیثمہ، دوسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی ابو محمد ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ثقۃ فاضل، چوتھے ہیں ابن اخی ابن شہاب محمد بن عبداللہ بن مسلم الزہری صدوق۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ الثقفی المدنی ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ قال كعب لأبي هريرة رضي الله عنه أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ بن حرملہ بن عمران التجیبی صدوق، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ، تیسرے ہیں یونس بن یزید الایلی ابو یزید الاموی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ الثقفی جن کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب واللفظ لابی قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل كل نبی دعوتہ وإنی اختبأت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ فهي نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی دعا جلدی مانگ لی اور میں نے اپنی دعا کو چھپایا ہوا ہے اپنی امت کی قیامت کے روز شفاعت کے لیے، اور انشاءاللہ میری شفاعت اور دعا میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی بشرطے کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرتے ہوئے نہ مرا ہو۔
اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی، دوسرے ہیں آمش سلیمان بن مہران امام مشہور، اور تیسرے ہیں ابو صالح ذکوان السمان الزیات المدنی ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ لکل نبی دعوت مستجابہ کا مطلب ہے کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا کی گئی جس کی قبولیت یقینی تھی اور باقی دعائیں امید پر مبنی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ ان پر بیرونی دشمن غالب نہ آئیں اور وہ کسی عام آفت سے ہلاک نہ ہوں۔ یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، مگر یہ دعا کہ ان کے درمیان اختلاف نہ ہو قبول نہ ہوئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بعض نہیں۔ اور یہ جو فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ، اس میں انشاء اللہ کا استعمال دعا کی امید اور تواضع کے اظہار کے لیے ہے، جیسے کہ دیگر مقامات پر بھی آیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ابو عمر البصری ثقۃ حافظ، دوسرے ان کے والد گرامی معاذ بن نصر بن حسان العنبری ثقۃ متقن، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج الامام الحجہ، چوتھے ہیں محمد بن زیاد القرشی الجمحی ثقۃ ثبت۔ وبه قال وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن مسنى وابن بشار حدثانا واللفظ لابي غسان قال وحدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعوت دعاها لامته وان اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابو غسان ان کا نام تھا مالک بن عبد الواحد۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الاسناد۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن ابی خلف جن کا نام تھا محمد بن احمد بن ابی خلف، دوسرے ہیں روح بن عبادہ بن علاء بن حسان القیسی، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع قال وحدثني ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا ابو اسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الاسناد غير ان في حديث وكيع قال اعطي وحديث ابي اسامة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابراہیم بن سعید الجوہری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید القرشی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں مسعر ثقۃ ثبت فاضل، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبد الأعلى الصنعانی القیسی ثقۃ، دوسرے ہیں المعتمر بن سلیمان التیمی ثقۃ، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی سلیمان بن ترخان التیمی ثقۃ عابد۔ وبه قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في امته وخبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن جریج، دوسرے ہیں ابو الزبیر، تیسرے ہیں جابر بن عبداللہ، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔
اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔